أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ روزوں کی رات میں تم اپنی بیویوں سے بے تکلف صحبت کرو. وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، پھر اس نے تم پر عنایت کی اور تمہاری غلطی معاف فرما دی. چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو، اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک صبح کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے. اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان کی خلاف ورزی کے قریب بھی مت جانا. اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. جب رمضان المبارک کے روزے ابتداءً فرض کیے گئے تو اس وقت روزہ رکھنے کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ سحری کھانے کے بعد جب شام کو افطاری کی جاتی تھی تو افطاری کرنے کے بعد سونے سے پہلے کھانا پینا بھی جائز تھا اور ہم بستری کرنا بھی جائز تھا. لیکن اگر افطاری کے فوراً بعد کوئی آدمی سو گیا تو اب اس کے لیے نہ کھانے پینے کی اجازت تھی اور نہ ہی ہم بستری کرنے کی اجازت تھی. یہ ابتدا میں تھا ایسا. حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. وہ مزدوری کیا کرتے تھے. دن بھر مزدوری کرنے کے بعد روزے کی حالت میں جب وہ شام کے وقت اپنے گھر واپس لوٹے تو گھر میں کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی. بیوی نے ان سے کہا کہ آپ بیٹھو، میں کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں، کسی کے ہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر آتی ہوں تاکہ آپ کو کھانا کھلاؤں. وہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے. اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے. جب سو گئے تو اب اس کے بعد نہ کھانے پینے کی اجازت تھی نہ بیوی سے صحبت کی اجازت. اسی طریقے سے انہوں نے اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیا. تو اگلے دن جب دوپہر کا وقت آیا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ جو پہلے حرام تھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے کہ رمضان کی راتوں میں بیویوں سے صحبت کرنا، ملاقات کرنا یہ حلال ہے.
یہ جائز ہے، جو پہلے حرام قرار دیا تھا اس کو اب حلال قرار دیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم بیویوں کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ رب العالمین اس بات کو جانتا ہے، اس بات کا اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم تھا کہ تم لوگ اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہو۔ فتاب علیکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اس گناہ کو معاف کر دیا۔ یہ حضرت قیس والی بات سامنے آ گئی۔ اس کے علاوہ بھی جب رات میں سو جاتے تھے تو سونے کی حالت میں بسا اوقات بیویوں سے قربت ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تختانون انفسکم، تم اپنے آپ کے ساتھ جو خیانت کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو اس کے بارے میں پورا علم تھا۔ فتاب علیکم، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ وعفا عنکم، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، اب اس کے اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد پہلا جو حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا، اور اس کے منسوخ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالآن باشروہن، اب رمضان کے مہینے کی راتوں میں تم اپنی بیویوں سے صحبت کرو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور وہ چیز حاصل کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس چیز کو طلب کرو جو اللہ رب العالمین نے تقدیر میں تمہارے لیے مقرر کی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ سفید دھاری یہ واضح ہو جائے سیاہ دھاری سے، یعنی جو رات کی تاریکی ہے وہ چھٹ جائے اور صبح صادق کی جو روشنی ہے وہ ظاہر ہونے لگے، اس وقت تک تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تہجد کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کی اذان کے بعد بھی تم سحری کھا سکتے ہو۔ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد بھی کچھ دیر تک کھا سکتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان کے بعد جو کھانے کا آپ علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ حضرت بلال یہ تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، اور اسی روایت کے اخیر میں چل کر ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں اس وقت تم کھانا پینا بند کر دو، اس لیے کہ وہ صبح سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے، طلوع آفتاب کا جب وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے تب وہ اذان دیتے ہیں، لہٰذا عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان کے بعد تمہارے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ اس وقت وہاں پر 2 اذانیں ہوتی تھیں، اس لیے اس مسئلے کی وضاحت بیان کی گئی۔ ہمارے ہاں چونکہ ایک ہی اذان ہوتی ہے، لہٰذا اذان ہو جانے کے بعد پانی کا ایک گھونٹ پینا بھی جائز اور درست نہیں ہے، ایک لقمہ کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بسا اوقات گھروں میں یہ غفلت ہوتی ہے کہ اذان چند منٹ پہلے ہوتی ہے، ایسی بات درست ہی نہیں ہے۔ جب وقت مکمل ہوتا ہے اس کے فوراً بعد اذان شروع ہو جاتی ہے، تو اذان جب ختم ہوتی تب بھی 4-5 منٹ لگتے ہیں، اس میں بھی بعض لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ جب اللہ اکبر کی صدا کانوں میں سنائی دی فوراً اسی وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد کھانا پینا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزوں کو مکمل کرو رات تک۔
ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد۔ اب ایک دوسرے مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جو پہلے اس سے مسئلہ بیان کیا گیا کہ رات میں بیویوں سے رمضان کے مہینے میں صحبت کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے، تو اب اس سے استثناء کیا جا رہا ہے کہ جو انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، اس کے لیے رمضان کے دنوں کی طرح رات میں بھی صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم اپنی بیویوں سے صحبت مت کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان حدود کو توڑنے کے قریب بھی مت پھٹکو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالی بغیر شرمائے ہوئے تمہارے سامنے اپنی آیات کو واضح کر کے کھول کر کے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، شاید کہ لوگ تقوی اختیار کر لیں، بچ جائے گناہوں سے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے گناہوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا